السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد مسلین اما بعد، قال اللہ تعالی ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کی ہے۔ ناظرین و ناظرات، برادران اسلام اور اسلامی خواتین، سیرت سے متعلق یہ دوسرا حلقہ ہے، اور سلسلہ وار اگر دیکھیں گے تو یہ 17واں حلقہ ہے، لیکن اگر مصادر سیرت سے متعلق دروس اور حلقات کو ترک کر دیں گے تو یہ دوسرا حلقہ ہے۔ یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب 3 طریقے سے موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک، اور اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ غلط اس ناحیے سے نہیں کہ آپ آدم کی اولاد نہیں ہیں، غلط اس ناحیے سے کہ آپ کے دادا پردادا کا نام ذکر کرتے آپ آدم علیہ السلام تک جائیں تو نام صحیح موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد، سلسلہ نسب کی بنیاد یہ ہے، اسرائیلی روایت پر ہے، جس کا باطل ہونا یقینی ہے، لہذا ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ تو ایک سلسلہ نسب تو یہ ہے۔ دوسرا سلسلہ نسب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اسے پورے طور پر تو غلط نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے اسماء کی غلطی ہے اور نسب کی صحت پر بھی علماء نے تصدیق نہیں کی ہے۔ تو یہ دوسرا گویا کی نسب ہے۔ تیسرا نسب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں عدنان تک پہنچتا ہے، اور اس کی لوگوں نے تصدیق کی ہے، یہ صحیح ہے۔ اسی سلسلہ نسب کا تذکرہ ہم یہاں کریں گے، لیکن اس چیز کو وضاحت کر دوں، سلسلہ نسب صحیح ہو یا نہ ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے اولاد سے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں بروز قیامت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6069، کتاب الفضائل، باب تفضیل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع الخلق۔ اسی طریقے سے سیرت ابن ہشام میں موجود ہے۔ جس سلسلہ نسب کا تذکرہ ہم یہاں کریں گے اسے آپ اچھی طرح سے سن لیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، میں نے بتلایا کہ اس کے اندر بہت گڑبڑی ہے اور اس کی صحت پر علماء نے تصدیق نہیں کی ہے۔ اور دوسرا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام تک، یہ غلط ہے۔ اس میں بہت سارے نام کی غلطیاں ہیں، پورے طور پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سلسلہ نسب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدنان تک ملتا ہے، جس کی صحت پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اور علماء کرام نے، سیرت نگاروں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن آپ آدم کے اولاد ہیں۔ آپ نے فرمایا کلنا من آدم و آدم من تراب، ہم میں کا ہر بندہ آدم سے ہے اور آدم مٹی سے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہے کہ آپ بھی آدم علیہ السلام سے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام سے ملے یا نہ ملے، صحیح سند سے ثابت ہو یا نہ ثابت ہو، لیکن یہ ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعوت ہوں، یعنی انہوں نے دعا کی، پھر میں ان کی نسل میں پیدا ہوا۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جا ملتا ہے۔ آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ رہی بات سلسلہ نسب کی، تو اس میں بہت ساری گڑبڑی ہے، اس کی تصدیق ہم نہیں کرتے۔ رہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عدنان تک، تو یہ صحیح ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ 1 پر دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے تاریخ خلیفہ ابن خیاط، طبقات خلیفہ ابن خیاط صفحہ 3 پر موجود ہے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 249 پر موجود ہے، اور اسی طرح سے 172 پہ بھی موجود ہے۔ رحیق المختوم کے صفحہ 31 پر موجود ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو سلسلہ نسب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ہے اس کو صحیح مانیں، اور جو آدم علیہ السلام تک صحیح نہیں ہے
یا ابراہیم علیہ السلام تک صحیح نہیں ہے، سلسلہ نسب کو تو غلط مانا ہے، لیکن یہ جانیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور آپ جانیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ وہ سلسلہ نسب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ہے، کہاں تک؟ معد ابن عدنان تک، اور یہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ذرا دیکھیں، محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب، عبد المطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم کون ہے؟ ان کا اصل نام عمر تھا، بن عبد مناف، اور عبد مناف کا اصل نام المغیرہ ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے دادا ہیں، عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، اور قصی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام زید ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں آتے ہیں۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، اور فہر کے تعلق سے کہا جاتا ہے یہی قریش ہے، قریش کے لقب سے یہی ملقب تھے، انہی کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان منسوب تھا، جد اعلیٰ مانے جاتے ہیں، جن کی طرف پورا قبیلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منسوب تھا۔ تو فہر بن غالب بن فہر، اور فہر کا نام میں نے بتایا کہ فہر ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دادا جن کا نام قریش تھا۔ بن مالک بن نضر، اور یہ نضر کون ہے؟ یہ ہے ان کا اصل نام قیس تھا۔ بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ، اور مدرکہ کا اصل نام عامر تھا۔ بن الیاس بن مدر بن ندار بن ماد بن عدنان، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے جو صحیح ہے، جس کو بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے، سیرت نگاروں نے اور مورخین نے۔ لہذا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ نسب کو مانیں، اور باقی جو آدم علیہ السلام تک لوگ ذکر کرتے ہیں، نہ تو وہ صحیح ہے، نہ اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسے ہمیں اور آپ کو لینے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب صحیح روایت سے وہ ثابت نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ نہیں کہنا ہے۔ کسی بھی چیز کو صحیح ماننے کے لیے ضروری ہے کہ جو راوی روایت کرتا ہے وہ عادل و ضابط ہو، اور اس کی سند متصل ہو، اور اس کے سند اور متن میں کوئی شذوذ اور کوئی علت نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں اگر کسی بھی حدیث کے اندر پائی جائیں تو یہ تاریخی روایات کو بھی اصول حدیث ہی پر پرکھا جائے گا، تبھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ تو سلسلہ نسب کے تعلق سے خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ضرور، لیکن آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک صحیح نہیں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ضرور، لیکن ابراہیم علیہ السلام تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے اندر غلطیاں ہیں، لہذا اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یاد کیجئے کہ غلط ہے، غلط اس طرح سے ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ یاد کیجئے، لیکن یہ نہ مانیے، یہ تسلیم کیجئے کہ یہ صحیح ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عدنان تک پہنچتا ہے وہ درست ہے، اس کو یاد کیجئے اور اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیجئے، آپ اس کا چرچا کیجئے، یہ سب بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کی ہے۔ تو آپ کی سیرت اچھی طرح سے پڑھی جائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو چیزیں غلط ہیں ان کو غلط قرار دیا جائے، جو صحیح ہیں ان کو صحیح قرار دیا جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔